السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف کمال اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے والیوم میں ہے کتاب الجہاد، اور کتاب الجہاد میں سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے امان دینے کا بیان، کتاب الایمان، کتاب الامان، باب الایمان، امان۔ حدیث نمبر 3977۔ ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، جبکہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایک کپڑے سے آپ کو پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے خود عرض کیا میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کے لیے خوش آمدید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں لپٹ کر 8 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری ماں کے بیٹے علی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص فلاں بن فلاں حبیرہ کو قتل کر دیں، جبکہ میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، تم نے جسے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ یہ چاشت کا وقت تھا، اور بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں میں نے خاوند کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جسے امان دی ہم نے بھی اسے امان دی۔ حدیث نمبر 3978۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت قوم کفار کو مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3979۔ عمر بن حمق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے کسی شخص کو جان کے امان دی اور پھر اسے قتل کر دیا تو روز قیامت اسے عہد شکنی کا پرچم دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3980۔ سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ معاویہ اور رومیوں کے درمیان عہد تھا۔ معاویہ نے ان کے شہروں کی طرف سفر جاری رکھتے حتیٰ کہ جب مدت معاہدہ پوری ہو جاتی تو آپ ان پر حملہ کر دیتے کہ ایک آدمی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر یہ کہتا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ لشکر معاویہ نے دیکھا تو وہ عمرو بن ابسا تھے۔ معاویہ نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو وہ عہد کو توڑے نہ اسے منعقد کرے، کوئی تبدیلی یا تجدید نہ کرے حتیٰ کہ وہ اس کی مدت گزر جائے یا وہ برابر کی سطح پر ان کی طرف معاہدہ توڑنے کا پیغام بھیج دے۔ چنانچہ معاویہ لوگوں کو لے کر واپس آ گئے۔ حدیث نمبر 3981۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت و صداقت ڈال دی گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکنی نہیں کروں گا، نہ قاصد کو روکوں گا، تم واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہ چیز ہوئی جو اب تمہارے دل میں ہے تو پھر لوٹ آنا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 3982۔ نعیم بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی طرف آئے ہوئے 2 آدمیوں سے فرمایا اللہ کی قسم اگر قاصدوں کو قتل کرنا ناروا ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ حدیث نمبر 3983۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا جاہلیت کے عہد پورے کرو کیونکہ اسلام اسے مضبوط کرتا ہے، لیکن اسلام میں کوئی اور نیا عہد نہ کرو۔ اسے امام ترمذی نے حسین بن ذکوان عن عمر کے طریق سے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور علی نے اس سے مروی حدیث ہے مسلمان برابر ہیں کتاب القصاص میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3984۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ابن نوحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرنے والا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ عبداللہ نے فرمایا یہ سنت بن گئی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کتاب الجہاد میں ہے مال غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3985۔ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ اس لیے حلال کیا گیا کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ حدیث نمبر 3986۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے سال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے
جب ہم مشرکین سے ملے تو مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا۔ میں نے ایک مشرک شخص کو دیکھا جو ایک مسلمان شخص پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ دی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا تو اس نے مجھے اس قدر دبایا کہ مجھے اس کے دبانے سے اپنی موت نظر آنے لگی، لیکن موت اس پر آ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں عمر بن خطاب سے ملا تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہی ایسے تھا۔ پھر وہ مسلمان لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو فرمایا جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اور اس پر اس کے پاس دلیل ہو تو اس مقتول کا ساز و سامان اس قاتل کے لیے ہے۔ میں نے کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی۔ میں نے کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو میں کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قتادہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ایک شخص نے کہا اس نے سچ کہا اور اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے، اسے میری طرف سے راضی کر دیں اور مال میرے پاس ہی رہنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کا شعر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان تجھے دیں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، پس اسے دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے حالت اسلام میں جمع کیا۔ حدیث نمبر 3987۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد آدمی اور اس کے گھوڑے کے 3 حصے مقرر فرمائے، ایک حصہ اس شخص کے لیے اور 2 حصے اس گھوڑے کے لیے۔ حدیث نمبر 3988۔ یزید بن حرمز بیان کرتے ہیں کہ نجدہ حروری نے ابن عباس کی طرف خط لکھا جس میں اس نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت غلام اور عورت موجود ہو تو کیا ان کا حصہ نکالا جائے گا؟ انہوں نے یزید سے فرمایا اسے جواب لکھو، ان دونوں کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں، البتہ تھوڑا سا دے دیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن عباس نے اسے جواب لکھا کہ تم اپنے خط میں لکھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں جہاد کیا کرتی تھیں اور کیا ان کا حصہ مقرر کیا جاتا تھا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں جہاد میں شریک ہوتی تھیں، وہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتی تھیں، انہیں مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا، رہا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 3989۔ سلمہ بن عکوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کے ساتھ اپنے اونٹ بھیجے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب ہم نے صبح کی تو عبد الرحمن فزاری نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر دھاوا بول دیا۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور مدینہ کے رخ کر کے 3 بار آواز دی، لڑائی کا وقت آ گیا۔ پھر میں نے لوگوں کا پیچھا کیا، میں ان پر تیر برسا رہا تھا اور رجزیہ شعر پڑھ رہا تھا، میں ابن عقو ہوں اور آج رضی لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ چنانچہ میں ان پر تیر برساتا رہا اور ان کی سواریوں کو زخمی کرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان کے قبضے سے آزاد کروا لیے، اور پھر بھی میں ان کا پیچھا کر کے ان پر تیر اندازی کرتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے وزن ہلکا کرنے کے لیے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ وہ جو بھی چیز پھینکتے میں اس پتھر کی نشانی لگاتا جاتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسے پہچان سکے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار ابو قتادہ نے عبد الرحمن فزاری کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارا بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہے اور ہمارا بہترین پیادہ سلمہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک حصہ گھڑ سوار کا اور ایک حصہ پیادہ کا، آپ نے دونوں میرے لیے جمع فرما دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آتے ہوئے مجھے اپنی اونٹنی عذبہ پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ حدیث نمبر 3990۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دستوں کو روانہ فرماتے تو ان میں سے بعض مجاہدین کو ان کے حصے کے علاوہ خصوصی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3991۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے حصے کے علاوہ خمس میں سے بھی کچھ عطا فرمایا، سو مجھے خمس سے ایک شارف ملی، شارف بوڑھی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3992۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کا گھوڑا بھاگ گیا تو دشمن نے اسے پکڑ لیا، مسلمان ان پر غالب آ گئے تو وہی گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے لٹا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا ایک غلام فرار ہو کر رومیوں سے جا ملا، جب مسلمان ان پر غالب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولید نے وہ مجھے لٹا دیا۔ حدیث نمبر 3993۔ جبیر بن محتم بیان کرتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے خیبر کے خمس میں سے بنو مطلب کو عطا کیا اور ہمیں چھوڑ دیا، جبکہ ہمارا اور ان کا آپ سے ایک رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں۔ جبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے درمیان کچھ بھی تقسیم نہ فرمایا۔ حدیث نمبر 3994۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس بستی میں بلا قتال داخل ہو جاؤ اور وہاں اقامت اختیار کرو تو اس میں تمہارا حصہ ہے، اور جس بستی والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس سے حاصل ہونے والے مال کا خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر وہ باقی تمہارے لیے ہے۔ حدیث نمبر 3995۔ خولہ انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، روز قیامت ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ حدیث نمبر 3996۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اس میں آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور آپ نے اس معاملے کو سنگین قرار دیا، پھر فرمایا، میں تم سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو، وہ شخص مجھے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں اس سے کہوں کہ میں تمہارے لیے کس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، وہ آدمی کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں میں تمہارے لیے کس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری میں مار رہی ہو، وہ شخص کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں کہ میں تمہاری کس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر کوئی نفس یعنی مملوک ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر چادر حرکت کر رہی ہو، تو وہ شخص کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں گا کہ میں نے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر کوئی غیر ناطق چیز سونا چاندی وغیرہ ہو، تو وہ شخص کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں گا کہ میں نے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ حدیث نمبر 3997۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعم نامی ایک غلام بطور ہدیہ پیش کیا۔ مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اسے نامعلوم جانب سے ایک تیر آ لگا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے پہلے جو چادر چوری کی تھی وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ یا دو تسمے آگ میں جانے کے سبب سے ہیں۔ حدیث نمبر 3998۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ کرکرہ نامی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر مامور تھا، وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس کا سامان دیکھنے لگے تو انہوں نے ایک چادر پائی جو اس نے چوری کی تھی۔ حدیث نمبر 3999۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوات میں ہمیں شہد اور انگور ملتے تو ہم انہیں کھا لیتے اور انہیں اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے تھے۔ حدیث نمبر 4000۔ عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی تو میں نے اسے اٹھا لیا اور میں آج اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے کہ میں جو تمہیں عطا کروں میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4001۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، یا فرمایا میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی گئی اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4002۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا ساز و سامان اسی کا ہے۔ ابو طلحہ نے اس روز 20 آدمی قتل کیا اور انہوں نے ان کا ساز و سامان لے لیا۔ حدیث نمبر 4003۔ عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قتل ہو جانے والے شخص کے ساز و سامان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ وہ اس کے قاتل کا ہے اور آپ نے مقتول کے ساز و سامان سے خمس نہیں نکالا۔ حدیث نمبر 4004۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کی تلوار مجھے اضافی طور پر عطا فرمائی اور انہیں ابن مسعود نے اسے قتل کیا تھا۔ حدیث نمبر 4005۔ ابو لہم کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک تھا، انہوں نے میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں غلام ہوں
آپ نے میرے متعلق حکم فرمایا تو مجھے تلوار حائل کی گئی اور میں اسے گھسیٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سامان میں سے مجھے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ میں نے آپ کو ایک دم سنایا جو کہ دیوانوں میں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس میں سے کچھ الفاظ ترک کر دینے اور کچھ رکھ لینے کا حکم دیا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ البتہ ابو داؤد کی روایت لفظ متاع پر ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4006۔ مجمع بن جاریہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا مال غنیمت اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 18 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ لشکر کی تعداد 1500 تھی، ان میں سے 300 گھڑ سوار تھے۔ آپ نے گھڑ سواروں کو 2 حصے اور پیادہ کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا کہ ابن عمر سے مروی حدیث زیادہ صحیح اور عمل اسی پر ہے۔ مجمع سے مروی حدیث میں وہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ 300 گھڑ سوار تھے جبکہ صرف 200 تھے۔ حدیث نمبر 4007۔ حبیب بن مسلمہ فہری بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ نے شروع میں لڑنے والوں کو مال غنیمت میں سے چوتھائی حصہ زائد عطا فرمایا اور واپسی پر لڑائی کرنے والوں کو تہائی حصہ زائد عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 4008۔ حبیب بن مسلمہ فہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد سے واپس تشریف لانے سے پہلے مال غنیمت خمس نکالنے کے بعد چوتھائی اور واپس لوٹتے ہوئے خمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ اضافی طور پر عطا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4009۔ ابو جویریہ جرمی بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے دور امارت میں روم کی سرزمین پر مجھے ایک سرخ گھڑا ملا جس میں دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معان بن یزید نامی صحابی ہمارے امیر تھے جو کہ بنو سلیم قبیلے سے تھے۔ میں نے وہ گھڑا ان کی خدمت میں پیش کر دیا، انہوں نے اسے مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دیا، مجھے بھی سب کے برابر حصہ دیا۔ پھر فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ خمس نکالنے کے بعد اضافی حصہ دیا جائے گا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ حدیث نمبر 4010۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم حبشہ سے واپس آئے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ آپ نے ہمارا حصہ بھی مقرر فرمایا یا یوں کہا کہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے یا تو ان لوگوں کو حصہ دیا جو اس غزوہ میں شریک تھے یا پھر ہمارے کشتی کے ساتھیوں یعنی جعفر اور ان کے رفقا کو دیا۔ حدیث نمبر 4011۔ یزید بن خالد سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ صحابہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر صحابہ کے چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس کے میں یہود کا ایک نگینہ پایا جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ حدیث نمبر 4012۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملتا تو آپ بلال کو حکم فرماتے تو وہ عام اعلان کرتے جس پر صحابہ کرام وہ مال غنیمت لے کر حاضر ہوتے جو ان کے پاس ہوتا۔ آپ اس میں سے خمس نکالتے اور اسے تقسیم کرتے۔ چنانچہ ایک آدمی اس میں سے ایک روز بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک لگام لے کر آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ مال غنیمت میں سے ملنے والے مال میں یہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بلال کو 3 مرتبہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کس چیز نے تجھے اسے لانے سے منع کیا؟ اس نے معذرت پیش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اسے قیامت کے روز لاؤ گے میں اسے تم سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 4013۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر نے خیانت کرنے والوں کو مال و متاع کو جلا دیا اور اس کی پٹائی کی۔ حدیث نمبر 4014۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص خیانت کرنے والوں کی پردہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 4015۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو اس کی تقسیم سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4016۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصوں کی تقسیم سے پہلے انہیں بیچنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4017۔ خولہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ مال غنیمت خوش منظر اور خوش ذائقہ ہے، چنانچہ جس نے اسے بقدر استحقاق حاصل کیا تو وہ اس کے لیے باعث برکت بنا دیا جائے گا، اور بہت سے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں من پسند صرف کرتے ہیں ان کے لیے روز قیامت آ گئی ہے۔ حدیث نمبر 4018۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز تلوار ذوالفقار حصہ سے زیادہ لی۔ ابن ماجہ اور امام ترمذی نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں اور یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز خواب میں دیکھی تھی۔ حدیث نمبر 4019۔ رفیع بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے کسی جانور پر سواری نہ کرے حتیٰ کہ جب اسے لاغر کر دے
تو اسے اس میں واپس لوٹا دے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑا نہ پہنے حتیٰ کہ جب اس سے وہ سیدھا کر دے تو اسے اس میں سے واپس کر دے۔ حدیث نمبر 4020۔ محمد بن ابو مجاہد عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طعام میں سے 5واں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے کہا غزوہ خیبر میں ہمیں کھانا ملا، ہر آدمی آتا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لیتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ حدیث نمبر 4021۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر کو کھانا اور شہد ملا تو ان میں سے خمس نہ لیا گیا۔ حدیث نمبر 4022۔ عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد میں اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ہم اسے تقسیم نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ہم اپنی منزلوں کو لوٹتے تو ہماری خورجیاں اس سے بھری ہوتی تھیں۔ حدیث نمبر 4023۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دھاگا اور سوئی بھی مال غنیمت میں جمع کرا دو اور خیانت سے بچو، کیونکہ روز قیامت وہ خیانت کرنے والے کے لیے باعث عار ہوگی۔ حدیث نمبر 4024۔ امام نسائی نے اسے عمر بن شعیب کی سند سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4025۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب ہوئے تو آپ نے اس کی کوہان سے ایک بال پکڑا، پھر فرمایا لوگو اس مال غنیمت سے میرے لیے کوئی چیز نہیں اور یہ بال تک بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، البتہ خمس اور خمس بھی تمہیں ہی لٹایا دیا جائے گا، تم دھاگا اور سوئی تک جمع کرا دو۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک ٹکڑا سا تھا، اس نے عرض کیا میں نے اسے جھل کو صحیح کرنے کے لیے لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جو میری اور بنو عبد المطلب کی ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر معاملہ اس قدر سنگین ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس نے اسے پھینک دیا۔ حدیث نمبر 4026۔ عمر بن اسبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اونٹ کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اونٹ کے پہلو سے چند بال پکڑے، پھر فرمایا تمہارے اموال غنیمت میں سے خمس کے علاوہ میرے لیے اتنی چیز بھی حلال نہیں جبکہ خمس بھی تمہارے مصالح پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4027۔ جبیر بن محتم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کر دیا تو میں اور عثمان بن عفان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بنو ہاشم قبیلے کے ہمارے یہ بھائی آپ کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ان کی فضیلت کا ہمیں انکار نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان میں پیدا فرمایا۔ بنو مطلب کے ہمارے بھائیوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے انہیں عطا فرما دیا جبکہ ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری اور ان کی قرابت ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کر کے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب اسی طرح ایک چیز ہیں۔ شافعی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت اسی طرح ہے، اور اس میں کہ ہم اور بنو مطلب نہ تو دور جاہلیت میں الگ تھے اور نہ اسلام میں الگ ہیں، اور ہم اور وہ ایک چیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالی۔ حدیث نمبر 4028۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے روز صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو میں انصار کے دو نوعمر لڑکوں کے درمیان تھا، میں نے تمنا کی کہ میں ان دونوں میں سے زیادہ قوی آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں الگ نہیں ہوں گا تاکہ ہم اسے جلد اجل کو پہنچانے والا فوت ہو جائے۔ اس بات نے مجھے بہت تعجب ہوا۔ بیان کرتے ہیں پھر وہ دوسرے نے مجھے اشارہ کیا اور اس نے بھی مجھ سے وہی بات کی۔ اتنے میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ اس کی طرف لپکے اور اس پر وار کیا حتیٰ کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھ کر فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ عثمان کے متعلق معاذ بن عمرو بن جموع کے حق میں فیصلہ فرمایا، جبکہ وہ دونوں آدمی لڑکے معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا تھے۔ حدیث نمبر 4029۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون دیکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ ابو جہل کس حالت میں ہے؟ ابن مسعود گئے تو انہوں نے دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اس پر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا قریب المرگ ہو گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے داڑھی سے پکڑ کر کہا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا
تم نے ایک آدمی ہی تو قتل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کاش کوئی غیر کاشتکار مجھے قتل کرتا۔ حدیث نمبر 4030 سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ دیا اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وہ مجھے ان میں سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا عرض کیا فلاں شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں۔ سعد نے 3 بار ایسے ہی عرض کیا اور آپ نے انہیں ایسے ہی جواب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا شخص جسے میں نہیں دیتا اس کی نسبت مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس اندیشے کے پیش نظر دیتا ہوں کہ وہ اپنے چہرے کے بال جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ امام ظہری نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کلمہ ہے جبکہ ایمان عمل صالح ہے۔ حدیث نمبر 4031 ابن عمر سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں اور میں ان کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر فرمایا جبکہ آپ نے ان کے علاوہ کسی اور غیر حاضر شخص کے لیے حصہ مقرر نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 4032 رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم میں ایک اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں مقرر فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4033 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا وہ شخص میرے ساتھ نہ جائے جس نے شادی کی اور وہ اسے اپنے گھر لانا چاہتا ہے مگر اسے تاحال اپنے گھر نہیں لا سکا، اور وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے گھر بنایا اور اس نے اس کی چھتیں بلند نہیں کی، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکری یا حاملہ اونٹنی خریدی ہے اور اس کے بچے کا منتظر ہے۔ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا اور وہ نماز عصر یا اس بستی کے قریب پہنچے جس کے ساتھ جہاد کرنا تھا، اور انہوں نے سورج سے فرمایا تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں، اے اللہ اسے ٹھہرا دے، لہٰذا اسے ٹھہرا دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، آگ اسے جلانے کے لیے آئی مگر اسے نہ جلایا۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی خائن ہے، ہر قبیلے سے ایک آدمی میری بیعت کرے۔ ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خائن ہے۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لائے اور اسے مال غنیمت میں رکھا گیا، پھر آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ اور ایک روایت میں یہ زیادہ نقل ہے کہ ہم سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا۔ اس نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو اسے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا۔ حدیث نمبر 4034 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عمر نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا جب غزوہ خیبر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے خیانت کی تھی جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر فرمایا ابن خطاب جاؤ اور 3 بار اعلان عام کر دو کہ جنت میں کامل مومن داخل ہوں گے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نکلا اور 3 بار اعلان کیا سن لو جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔